خبر دیکھی کہ میں معراج کی رات میں مسیح ابن مریم کو ان نبیوں میں دیکھ آیا ہوں جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اور یحییٰ شہید کے پاس دوسرے آسمان میں ان کو دیکھا ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں خبر دی کہ مسیح ابن مریم فوت ہو گیا ہے، اور خدا نے میری سچائی کی گواہی کے لیے 3 لاکھ سے زیادہ آسمانی نشان ظاہر کیے، اور آسمان پر کسوف و خسوف رمضان میں ہوا۔ اب جو شخص خدا اور رسول کے بیان کو نہیں مانتا اور قرآن کی تکذیب کرتا ہے اور عمدن خدا تعالیٰ کے نشانوں کو رد کرتا ہے، یعنی وہ 3 لاکھ نشان، اور مجھ کو باوجود 100,000 نشانوں کے مفتری ٹھہراتا ہے، تو وہ مومن کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اور اگر وہ مومن ہے تو میں باوجہ افطرا کرنے کے کافر ٹھہرا۔ اب طارق چوہان مسیح موعود کا انکار کرنے کی بنا پر یہ ہمیں کافر کہہ سکتے ہیں، اب مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ اب ان کا آپ پکے کافر ہیں۔ حفیظ شیخ صاحب کہتے ہیں مسیح موعود کا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں اس کا اس پہ دفاع کریں یا اس کو رد کریں یا دفاع کریں، دونوں میں سے ایک ہی چیز ہو سکتا ہے۔ حفیظ شیخ کو کہیں کہ وہ مرزا صاحب کو انکار کریں کہ ضرورت کیا ماننے کی بھی۔ ہاں یا تو سیدھا سیدھا کہہ دیں۔ اب ان کا ایک اور بھی کلیم ہے طارق چوہان صاحب، وہ بھی مجھے آج انہوں نے بتایا، کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے نا، یہ معاملہ جو ہے طریق القلوب میں، یہ حقیقت الوحی میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ انہوں نے چیز غلط ڈالی ہے بیچ میں۔ ٹھیک ہے، یہ کیا بات کر ٹھیک سکتے ہے؟ ہیں۔ اچھا اس کا ہم بلال کیا بھائی، کر یہ سکتے میرے خیال میں اس دن طارق چوہان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ ناصر جو ہے جرمنی والا، یاد ہے طارق چوہان صاحب؟ ہیں؟ اس نے بھی یہ حفیظ شیخ صاحب کو یہی کہا تھا کہ اگر مرزا صاحب کو ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو تھانوں کیڑی یہاں آئی ہے کہ تسی وچ باہ دیندے ہاں ہو۔ یار میری ایک سیلیبریٹی جو ہے نا، میری فیوریٹ سیلیبریٹی، وہ نیچے بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن وہ بھئی مرزا مجھے صاحب نہیں کہہ لگتا رہے میری ہیں گراؤنڈ پر آئیں گے۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو سارا امتیاز بھائی، اسلام ہی جھوٹا ہے، تو ہاں اگر آپ مرزا صاحب کو سچا نہیں، یہ مانیں گے مرزا تو صاحب نے اسلام خود لکھا سچا ہے، ہوگا، ان کو یہ خود جھوٹا ہی مانیں لکھا گے ہے تو نا اسلام مرزا بھی صاحب جھوٹا ہو نے۔ جائے گا۔ ہاں ہاں تو پھر تو پھر یہ مرزا صاحب کا تو قصور نہیں ہے نا، قصور تو حفیظ شیخ کا ہے۔ نہیں، حفیظ شیخ صاحب محمد علی لاہوری صاحب سے کچھ زیادہ متاثر ہے۔ ہاں وہ ان کو حق معدل مانتے ہیں۔ اب محمد علی ہاں لاہوری نے صاف یہ کہا کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے نہیں تھے، اور مرزا صاحب کہتے ہیں جو یہ بات کہتا ہے نا کہ وہ بن باپ کے نہیں تھے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ تو بلکہ مولوی انہوں محمد نے علی تو گیا۔ ایک منٹ، اچھا بلال بھائی، لکھی تھی یہاں پہ قرآن میں بھی۔ بلکہ انہوں نے اس کے دفاع میں اتنی ہوں، بڑی بات کر دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جیسا کہ حضرت عیسیٰ اسرائیلی نہیں ہے، ہوں، وہ تو ان کو اسرائیلی مانتے ہی اس لیے تھے یہ کہ ان کا باپ نہیں تھا۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، اگر ان کا باپ ہوتا تو مرزا صاحب یہاں پہ کبھی نہ لکھتے کہ حضرت عیسیٰ اسرائیلی نہیں ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ ہونے کو انہوں نے اپنی صداقت کا نشان ثابت کیا۔ طاقت، ہاں، اپنی دلیل دے رہے ہیں، ہاں اپنے مسیح موعود کی دلیل دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں 1899 میں وہ لکھتے ہیں، وہ مطلب الہام بتا رہے ہیں، جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا، وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اور جہنمی ہے۔ 1899۔ ہاں بالکل۔ تو پیچھے بھی رہ اچھا گئے۔ لیکن اچھا طارق بلال چوہان بھائی، صاحب یہاں پہ میرا ایک سوال ہے، ایک منٹ ابو بکر بھائی بلال آپ بھائی کریں بات جی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ 3 فرقے ہیں، مطلب کہ مرزا صاحب کو ماننے والے، ایک وہ محمودی ہیں مرزائی، ایک یہ جمعہ صاحب کے ماننے والے، اور ایک لاہوری۔ اچھا اب یہ جو جمعہ صاحب کو ماننے والے ہیں، یہ اس عبارت سے وہی سمجھ رہے ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں، ہاں اور جو لاہوری ہیں وہ ظاہر ہے، جیسے ابھی طارق چوہان صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ مرزا صاحب کو شاید پھر حجت مانتے نہیں ہیں، وہ ایسے ہی بس نہیں بیڑنے نہیں، میں وہ انہوں نے مانتے باندھ دی نہیں ہیں، ہوئی ہے۔ حجت تو نہیں مانتے وہ، یہ تو بات ان کی ٹھیک ہے۔ ہاں، کیونکہ وہ حجت محمد علی لاہوری کو مان رہے ہیں نا، مسئلہ یہ ہے۔ اور یہ جو محمودی فرقے والے ہیں نا، وہ منافقت کرتے ہیں، مطلب وہ مانتے ہیں اس عبارت کو یار لیکن نہیں بھی مانتے۔ میں کتنا ہاں وہ السلام منافق علیکم لوگ ہیں امتیاز بالکل۔ بھائی، السلام علیکم امتیاز بھائی، کیسے ہیں آپ؟
बिजी है मेरे ख्याल से। अब وعلیکم इम्तियाज السلام السلام علیکم بھائی جان، اگر میں آپ سے کچھ پوچھتا ہوں اگر اجازت ہے۔ ایک منٹ یوزر بھائی، امتیاز بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بزی ہیں بھائی جان۔ اللہ کے احسان ہے بلال بھائی، آپ سنائیں سب خیریت؟ الحمدللہ۔ یہ سمجھ لیں میری ایک میں اب کیا کہوں، میرا خواب ہی پورا ہو گیا کہ آپ بھی میری براڈ پر آئے ہیں، میرے جیسے بندے کی۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ نے اتنی عزت دی ہے۔ اچھا امتیاز بھائی آپ کو نہیں بات سر، جی نہیں نہیں سر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے اخلاص سے اس کاز کے لیے کام کرنے کی۔ بہت شکریہ امتیاز بھائی، بہت شکریہ۔ جی آپ اچھا کریں بات۔ امتیاز بھائی آپ اس پہ کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کوئی بات کرنا چاہیں گے اس پہ، اس لیے آپ نے اچھا اصل میں نا میں ایک تو بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اختلافات لوگوں کے اپنی جگہ پہ، لیکن ایک بات جس کی میں تعریف کروں گا وہ یہ ہے کہ طارق چوہان صاحب اپنے عقیدے کو واضح الفاظ میں بیان کرتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے کی روح سے ہم لوگ جب مسلمان نہیں ہیں تو وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ جو قادیانی جماعت ہے، جو خلیفہ کے تحت جو جماعت ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے عقائد کا اعتراف نہیں کرتے، یہ سب سے بڑا کا پرابلم ہے۔ تو بہرحال میں اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہتا تھا۔ اچھا طارق صاحب، آپ میری بات سن پا رہے ہیں؟ طارق چوہان صاحب آپ موجود طارق ہیں؟ صاحب تھوڑا سا وے ہوں گے۔ جی میں سن رہا ہوں۔ اچھا طارق صاحب، ایک سوال آپ سے، سوال کہہ لیں یا جس طرح آپ کا موقف جاننا ہے، سوال اس کو شگنا بھی آپ کہیں کہ مرزا صاحب نے خون کے اعتبار سے، یعنی یہ میں لفظ آپ کو پتہ ہے کہ آپ تو خود ماشاءاللہ کتابوں کو جانتے ہیں، میں یہ لفظ بالکل اسپیسیفک استعمال کر رہا ہوں، خون کے اعتبار سے خود کو سید کہا ہے، تو وہ خون کے اعتبار سے جو خود کو وہ سید کہتے ہیں یا سادات میں سے کہتے ہیں، وہ ماں کی طرف سے کہتے ہیں یا باپ کی طرف سے کہتے ہیں؟ نہیں، یہ انہوں نے خود ہی لکھا ہے کہ میری کچھ دادیاں سادات میں سے تھیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ 14ویں صدی کا جو مجدد تھا نا، اس نے قریش میں سے ہونا ہی نہیں تھا۔ جی نہیں، اس میں وہ سے بات نہیں کر رہا، اس کو ہاں، ہم چھوڑ تو دیتے وہ ہیں فی الحال، سادات لیکن میں سے کیا نہیں ہے، آپ مرزا صاحب سادات میں سے نہیں ہے۔ تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو خون ہے وہ سادات کا خون ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کا میری کچھ دادیاں سادات میں سے تھیں، باپ کی طرف سے وہ سید نہیں ہے۔ ایک آدمی کی چوہان صاحب کتنی دادیاں ہو سکتی ہے بایولوجیکلی، یعنی تب وہ بایولوجیکلی تو انہوں نے بتا دیا نا، وہ فارسی الاصل ہیں اور وہ سید نہیں نہیں میں ہے۔ ایک نہیں، آپ نے کہا نا کہ میں اسی تھوڑی بات کی۔ اچھا چوہان صاحب، میرا کوئی آپ سے ڈبیٹ نہیں ہو رہی، سر میں آپ کی موقف کو جاننا چاہ رہا ہوں۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ کی ایک کوالٹی ہے کہ آپ نے مرزا صاحب کی کتابوں کو کم از کم پڑھا ضرور ہے، یہ لوگ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں اس کو، جو دوسرے والے ہیں خلیفہ والے۔ تو یہ میں جاننا چاہتا ہوں چوہان صاحب کہ دادیاں، یعنی ایک بندے کا جو دادا ہے اس کی بیویاں تو 4 بھی ہو سکتی ہیں، لیکن خون کے اعتبار سے بندے کی کتنی دادیاں ہو سکتی ہیں؟ نہیں، دادیوں سے یہ مراد ہے، یعنی یہ نہیں کہ امیجیٹ دادیاں، بلکہ مطلب ان کی نسل میں سے کچھ لوگ تھے جو سادات میں تھے، لیکن مرزا صاحب اسپیسیفکلی اپنے آپ کو تو سادات میں شامل ہی نہیں کر رہے، اور یہ ان کو دلیل صداقت ہے ان کی کہ میں اس کو سید ہم چھوڑ نہیں ہوں۔ دیتے ہیں طارق بھائی، اس کو ہم چھوڑ دیتے تو ہیں، فی الحال آپ اس کے بات کو سوال ہم کا چھوڑ جواب تو دیتے آ ہیں۔ گیا۔ نہیں یہ بتائیں کہ مرزا صاحب اپنے خون کے اعتبار سے سید تھے کہ نہیں تھے؟ نہیں تھے۔ اور اگر وہ کہیں کہ میں خون کے اعتبار سے سید ہوں، یہ صحیح غلط ہے؟ نہیں، جب ہم پڑھیں گے، کیونکہ آپ تفہیم غلط لے رہے ہیں نا، نہیں ہم اس وہ ٹھیک ہے، عبارت ہم کو پڑھیں گے، جو آپ تفہیم لے رہے ہیں وہ غلط ہے۔ جی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تفہیم کے بارے میں کر لیں گے بات، پہلے ہم کسی چلیں اصول پہ ٹھیک ہے، اگر آپ وہ حوالہ پیش کر دیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ میں اس وقت صاحب ڈرائیو کر رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں اصول کے اعتبار سے اگر اس بات پہ ایگری ہو سکتے ہیں کہ آپ اس بات سے ایگری کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جن حوالہ جات کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، آپ بھی ان کو جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ایک صداقت کی دلیل کے طور پہ ایک دلیل یہ رکھی ہے کہ
باپ کی طرف سے سید نہیں ہوں گے. جی بالکل. اور اس کو انہوں نے کمپیئر کیا ہے, آپ جانتے ہیں کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام جو کہ مسیح ہے, جو مسیح تھے پہلی امت کے, جو کہ جن کو مسیح موسوی کہتے ہیں, کو جو مسیح موسوی تھے طارق صاحب جی وہ باپ نہ ہونے کی وجہ سے, جس سمے صاحب نے کہا کہ وہ باپ نہ ہونے کی وجہ سے باپ کی طرف سے بنی اسرائیلی نہیں تھے, ماں کی ہاں طرف سے تھے وہ. بالکل درست. تو مرزا صاحب جو تھے اس دلیل کے مطابق, ابھی ہم ایک اور اینگل سے بات دیکھ لیتے ہیں, مرزا صاحب اس دلیل کے مطابق پھر ماں کی طرف سے سید ہونا ان کا لازمی ہے کہ نہیں؟ جی تو مرزا صاحب ماں کی طرف سے سید تھے, ہیں, باپ کی طرف سے نہیں ہے. تو یعنی مرزا صاحب ماں کی طرف سے سید تھے. جی اور جو ماں کی سائڈ ہے وہ نانیاں ہوتی ہیں کہ دادیاں ہوتی ہیں؟ نہیں, وہ تو نانیاں ہی کہلائیں گی نا. تو مرزا اگر صاحب کی ماں جو کی سائڈ سے, سادات, جی مرزا صاحب کی جو سادات والی تھی وہ دادیاں تھیں کہ نانیاں تھیں؟ اور بھائی امیجیٹ ان کی بات نہیں ہو رہی, پہلے نہیں کی جتنی بات مرضی لے لیں. میں کہتا ہوں سر, میں کہتا ہوں کہ آپ 4 نسلوں کی دادیاں پردادیاں لے لیں, لیکن انہوں نے ہاں کبھی بھی نانیاں تو نہیں نہ کہا. ہاں, ہو سکتا ہے ان کا مراد نانیاں ہی ہو, اچھا یعنی کہ کیونکہ اگر جو اس ٹائم بات کر رہے اب ہیں. دیکھیں نا, اب دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے طارق بھائی کہ نہیں, اس اگر کی وجہ یہ الفاظ, ہے کہ دیکھیں نا, یہ بڑا آسان ہے سمجھنا. جب انہوں نے کیٹیگوری کہہ دیا کہ باپ کی طرف سے میں سید نہیں ہوں, تو پھر وہ سید نہیں ہے. اور سید نہ ہونا ان کی صداقت کی دلیل انہوں نے پیش کی ہے, صداقت کی دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے. دیکھو حضرت عیسیٰ بھی اسرائیلی نہیں تھے, میں ان کا مسیح ہوں, اس لیے میں بھی قریشی نہیں ہوں. میں طارق صاحب میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں, اور اس سے پہلے بھی آپ نے یہ بات بڑے جب آپ واضح سمجھ رہے انداز, ہیں تو پھر اس پہ نہیں ڈسکس سر کیوں کر رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں نا کیوں ڈسکس کر رہا ہوں. طارق صاحب 2 چیزیں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ آپ نے ساری بحث کے بعد, بحث میں جو مرضی ہو, آپ نے اینڈ پہ کہنا ہے مرزا صاحب سچے ہیں. یہ بات صحیح ہے نا؟ ہاں بالکل سچے ہیں وہ. تو اس کا مطلب طارق صاحب یہ ہوا کہ آپ کے اور میرے جو کنکلوژن ہیں, جو ہم نتائج ہاں اخذ کرتے ہیں, ہم اس کو اس ہاں ٹائم سائڈ پہ, ہم اس کو اس ٹائم سائڈ پہ, ظاہری بات ہے کہ ہم 1 گھنٹہ بھی بحث کریں تو اینڈ پہ ایک آپ کے نتائج ہیں, ایک ہمارے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے. ہم ان کو سائڈ جی پہ کر کے, بالکل ہم ان بالکل. کو سائڈ پہ طارق صاحب کر کے جو ڈاٹا ہمارے پاس موجود ہے نا, جو ہمارے انفارمیشن ہے, ہم صرف اس انفارمیشن کو کرٹیک کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ سے ایک سادہ سی بات پوچھ رہا ہوں, اب دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ نتائج آپ کے اپنے ہمارے اپنے, اس پہ بحث نہیں ہو رہی ہے. بحث ہو رہی ہے کہ جو ڈیٹا ہمارے پاس اس کے اوپر. اب آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, پہلی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ دادیاں, لیکن اس بات کی ایک دادی سادات میں سے تھی. آپ جانتے ہیں اس بات کو؟ ہاں جی میں جانتا ہوں, میں نے سارے تو پڑھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بات میں پہلے آپ سے کرنا چاہ رہا تھا, کیونکہ جو ساری کے ساری صاحب بات ہے نا, یہ دادیوں والی, اور یہ بات بلڈ لائن کی ہو رہی, جو کہ سارے کا سارا وہاں پہ جو ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے نا, جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی جو بلڈ لائن تھی, یہ ساری کی ساری بات ہو رہی ہے بلڈ لائن کی. تو بلڈ لائن کے حوالے سے آپ بھی اس بات کو تسلیم کریں گے, اور کوئی بندہ اس سے پوچھ کے دیکھ لیں, کسی آدمی کی جو دادی ہے نا وہ ہوتی بھی ایک ہی ہے, بھلے دادے کی جتنی بیویاں بھی ہوں. اور اس کی وجہ میرے ساتھ خود بھی کر دی ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب قائل اپنے کلام کو تفسیر کر رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ایک دادی سادات میں سے تھی. اچھا ابھی دیکھیں, آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, انہوں نے کبھی نانیوں کی بات تو کی نہیں ہے. اب دادیاں اور ایک بات کا آپ نے خود بھی جوان بھائی اعتراف کیا ہے کہ مرزا صاحب جو ہے نا کسی ایک طرف سے سید ہیں, یہ بات تو آپ مانتے ہیں نا, یا ماں یا باپ, یہ مانتے ہیں نا آپ بات؟ جی جی. اچھا ابھی ہم نے نا, یعنی کہ ایک نتیجہ تو کنفرم ہے کہ مرزا صاحب کو ہم نے, مرزا صاحب کے تحریروں کی روشنی میں سید تو ہم نے ماننا ہے, مطلب ان کی تحریروں کی روشنی میں. اچھا یہ سنیں ذرا, 1 منٹ ٹھہریں ذرا. میں اپنی بات مکمل کر لوں, 1 سیکنڈ ذرا مجھے دیں. کریں. تو اس میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں اپنی دادیوں کے, بھلے وہ ایک دادی کہہ لیں, آپ ڈسٹنٹ دادیاں کہہ لیں, لیکن ایک بات پہ اتفاق ہے ان کی تحریروں کی روشنی میں کہ ان کا سید ہونے کی جو بلڈ لائن ہے نا وہ دادیاں ہیں. یہ بات تو آپ مانتے ہیں نا؟ اب آپ نے بات مکمل کر لی؟ چلیں آپ کر لیں, پہلے بات کر لیں. ہاں جی. مرزا صاحب کہتے ہیں تیسرا امر جو مجھے 2 پر مشتمل کرتا ہے,
میری قومی حالت ہے، اور جیسا کہ ظاہر طور پر سنا گیا ہے میں باپ کے لحاظ سے قوم کا مول ہوں، مگر بعض دادیاں میری سادات میں سے تھیں، لیکن خدا تعالیٰ مجھے باپ کے لحاظ سے فارسی النسل قرار دیتا ہے اور ماں کے لحاظ سے مجھے فاطمی ٹھہراتا ہے، اور وہی حق ہے جو وہ کہتا ہے۔ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 364۔ اچھا ابھی باپ کے آپ لحاظ سے فارسی النسل، ماں کے لحاظ سے فاطمی۔ اچھا ابھی آپ کی بات ہوگی مکمل جی؟ ہو گئی۔ اچھا ابھی طاہر صاحب یہ بتائیں کہ آپ وہ حوالہ پیش کریں کہ جس میں مرزا صاحب نے یہ کہا ہو کہ ان کی نانیاں سادات میں سے تھیں۔ تو جب ایسا حوالہ ہے ہی نہیں تو میں کیسے کروں؟ اور یہ انہوں نے کہا کہ ان کی دادیاں سادات میں سے تھیں۔ ہاں، بعض دادی۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اور آپ یہ جانتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ مرزا صاحب کو فرق پتا تھا دادیوں اور نانیوں کا، یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ ظاہر ہے۔ دیکھیں نا انہوں نے بڑے اصل بات ہے کہ جو کیے نا۔ آپ بعض دادیوں سے جو آپ لیتے ہیں نا تفہیم کہ ان کی امیجیٹ دادیاں، اگر امیجیٹ دادی سید تھی تو وہ خود بھی سید ہی ہوئے نا، تو اس سے سر یہ میں مراد کہتا ہوں نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ جی میں اس کا آپ کو بتاتا ہوں، اس بات پہ آتے ہیں ہم۔ طارق صاحب دیکھیں ابھی دو باتوں پہ ہم دونوں متفق ہیں کہ مرزا صاحب کو پتا تھا کہ دادیاں کون ہوتی ہیں، نانیاں کون ہوتی ہیں۔ یہ اس لیے میں نے بات کی ہے کہ آپ نے اس سے پہلے یہ کہا ہے کہ کیا پتا مرزا صاحب نے کہا دادیاں ہوں مراد نانیاں ہوں، تو ابھی آپ خود اپنی بات پہ غور کریں کہ مرزا صاحب کو فرق پتا تھا کہ دادیوں اور نانیوں میں کیا فرق ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کوئی حوالہ موجود نہیں ہے کہ مرزا صاحب نے کہا ہو کہ میری نانیاں سادات میں سے تھی، وہ بھی بات نکل گئی۔ اب جب وہ اسپیسیفکلی کہہ رہے ہیں نا کہ میری دادیاں، میں یہاں پہ آپ کو یہ مارجن دے رہا ہوں، میں آپ سے، حالانکہ میرے پاس حوالہ ہے، آپ جانتے ہیں حوالے میں مرزا صاحب نے کہا میری صرف ایک دادی سادات میں سے تھی۔ جب ایک کہہ دیا جائے نا، ایک صرف کہہ دیا جائے تو ابھی بھلے آپ اس کو ڈسٹنٹ پہ جا کے لیں، بھلے امیجیٹ لیں، اب آپ ایک ہی لے سکتے ہیں، لیکن ہم اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم دادیاں لے لیتے ہیں۔ تو ابھی یعنی جب وہ دادیوں پہ آپ اتنا زور دے رہے ہیں، جو مرزا صاحب سر کہہ پتا رہے کیا، ہیں میں باپ کے بتاتا ہوں لحاظ نا، سے میں فارسی ہوں، لسل ہوں، ماں کے لحاظ سے میں وہی فاطمی ہوں، بتاتا یہ ہوں نہیں ماننا ہم نے۔ سر، میں بتاتا ہوں نا دادیاں آپ کو، پہ زور ٹکائی جانا ہے۔ سر میں بتاتا ہوں نا آپ کو، اگر میں یہاں پہ نتیجہ یہ نکال رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے یہاں پہ یہ بات جب انہوں نے کر دی کہ ان کی دادیاں سادات میں سے ہیں اور وہ دادیوں اور نانیوں کا فرق بھی جانتے تھے، تو لہٰذا اگر ان کی بلڈ لائن کو سادات کی لائن کہا جائے گا تو وہ ان کی تحریر کی روح سے جو انہوں نے ثبوت پیش کیا ہے وہ باپ کی طرف ہی بن سکتی ہے۔ جو انہوں نے خود کو کہا ہے نا کہ میں ماں کی طرف سے ہوں، وہ ان کی اجتہادی غلطی ہے، ایک بات۔ اچھا دوسری بات یہ، اور دوسری بات جانتے ہیں کہ مرزا صاحب کو اجتہادی غلطی لگتی تھی کہ نہیں لگتی تھی؟ جی بالکل۔ تو یہ ان کو اجتہادی غلطی لگی ہے۔ اچھا لیکن اس اجتہادی غلطی کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ مرزا صاحب، آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کے دعوے کی صداقت پہ زد پڑتی سیدھی جا کے، تو جس کا ہم نے پہلے حوالہ دیا، اور ادھر میرا بھی اشارہ ہے کہ جب مرزا صاحب کا باپ کی طرف سے سادات میں سے ہونا ثابت ہو جاتا ہے تو پھر ان کا دعوی مسیحیت غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ اتنی ساری بات ہے، باقی آپ کو حق حاصل ہے، طارق صاحب، اور میں ہمیشہ آپ کی انٹیگریٹی کی تعریف کرتا ہوں کہ آپ ساری گفتگو میں ہر بات کو جو ہوتی ہے اس کو مانتے ہیں، لیکن اینڈ پہ صرف آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ جو اس سے رزلٹ نکلے اس کو آپ نے نہیں ماننا۔ کوئی بات نہیں، دیکھیں میں اس بات کو مانتا ہوں جو کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا، باپ کی لحاظ سے میں فارسی نسل ہوں، ماں کے لحاظ سے فاطمی، انہوں نے کہہ دیا، اس کے بعد آپ تفہیم کرتے رہیں، اس سے کیا فرق پڑے گا، یہ ان کی بات ہے۔ اور یہ انہوں نے ایک جگہ بات نہیں کی بلکہ اس کو دلیل کے طور پہ پیش کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی انہوں نے کمپیئر کیا۔ تو اگر وہ سارا کا سارا فلسفہ جو انہوں نے اس کے اوپر باندھا ہے وہ سارا کا سارا جھوٹا ہو جائے اور آپ دادیوں سے جو تفہیم لے رہے ہیں وہ آپ کی صحیح قرار دیں تو پھر یہ نادانی کہوں گا میں اس کو، کیونکہ ایک تحریر کی تصدیق دوسری تحریر سے ہوتی ہے۔ اچھا طارق صاحب دیکھیں، اس میں نا ہم مرزا صاحب کی تفہیم کو مارجن تب دے سکتے تھے جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ مرزا صاحب بعض دفعہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نانیوں کا لفظ بھی آپ جانتے ہیں استعمال کرتے ہیں، دادیاں اور نانیاں کا لفظ استعمال کرتے ہیں بعض دفعہ وہ، اور میں وہ حوالہ نہیں پیش کرتا، وہ پھر لوگوں کا دل دکھتا ہے اس سے، ہمارا بھی دل دکھتا ہے۔ ہاں بالکل، یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی، وہیں سے آپ اندازہ کر لیں۔
हाँ کہ وہ वही नहीं کتنی वहां دور کی वहां से بات ہے، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی اور اس طرح کی بات ہے جو जी لگتا जी یہی ہے लेकिन کہ तारिक جیسے लेकिन امیجیٹ ان کی लेकिन तारिक साहब आप वहां से आप ये بھی تو इस बात का भी आप गौर करें था तारिक साहब के वहां पे ये भी पता चलता है कि मिर्जा साहब को दादियों नानियों का फर्क पता था وہی فرق پتہ ہے، میں کب کہہ رہا ہوں نہیں پتا. بعض लेकिन دادیاں، وہ کتنی ساری तो دادیاں تھیں ان तारिक کی، بعض دادیاں بھی، मैं یہ ان کی मैं پرانی कहता हूँ نسل کی तारिक وہ भाई بات जितनी کر رہے मर्जी ہیں. आप जितनी मर्जी ले लें लेकिन दादियों की साइड हमेशा बाप की साइड होती है आप इससे एग्री करें या ना करें लेकिन ये असूल की बात है ہاں، یہ آپ نے ظاہر ہے آپ لوگ نہیں ماننا، آپ نے مسئلہ یہی ہے ظاہر، کیونکہ آپ ان کے منکر ہیں. آپ کیسے ان کی بات کو سچا مانیں گے؟ چلے ٹھیک ہے وہ طارق کہہ صاحب رہے ایک اور تھوڑی سی ہیں بات ڈسکس کر مرزا لیتے صاحب ہیں اپنے آپ کو چاہے آئنسٹائن کا بچہ کہہ دیں، مرزا صاحب نہیں کہہ رہے ہیں اپنا خدا ڈائلگ تعالیٰ بھائی مجھے فارچیون نسل قرار دیتا ہے، میری ڈائلگ ماں بھائی کو ہے نا فاطمی. بہت خدا اسٹیج فالو تعالیٰ. کر رہے ہیں ڈائلگ بھائی ہے نا مرزا صاحب بہت اپنے متعلق جو اسٹیج کر مرضی رہے ہیں کہتے رہے، میں مغل ہوں، میں فلانا ہوں، لیکن ان کے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا ہے، جو اللہ نے بتایا وہ صحیح ہے. نہیں اچھا صحیح طارق بات صاحب ہے اب بھائی یہ جان آپ کے بھی. اگر ڈائلگ بھائی ہے نا مجھے 1 منٹ بولنے دیں گے تو اس میں تو آپ جیسے دونوں باتیں کر رہے ہیں نا میں اسی کے ساتھ ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں بس، اور کچھ نہیں ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو. جی جی کریں امتیاز بھائی، آپ بات کریں. طارق بھائی جی کریں بات جو بھائی کہتے ہیں میں خاموش ہوں وہ کرنے بات جو بھائی کرنا چاہ رہے ہیں سوری وہ میرے غلطی سے ڈراپ ہو گئے نیچے. اچھا جی یوزر بھائی بات کریں آپ. جی بھائی جان السلام علیکم. بھائی جان پتہ کیا چکر ہے، میں آپ کے لائیو پہ لاسٹ ویک میں دونوں بھائی جان سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے مجھے لاسٹ ٹائم پہ بھی ایسے ہی بیچ میں ہی گرا دیا تھا بنا بات سنے ہوئے. لیکن اس کے بعد میں نے آپ سے پھر سے بات کی، ابھی بھی میں نے آپ کو دوبارہ ریکویسٹ کیا، آپ نے مجھے پھر پک کیا. غصہ مت کرنا بھائی جان، بات سن لینا، کوئی چکر نہیں. تو اس کے بعد آپ نے میرے ساتھ بہت ٹائم بات کی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب میں نے فرسٹ ٹائم پہ آپ کو ریکویسٹ کر کے بات کی ہے نا، آپ میں سے مجھے اس کو اتارو، اسے کچھ نہیں پتا ہے، لیکن آپ کو شاید یاد ہوگا. تو میں بھائی جان انڈیا پنجاب سے ہوں. تو آپ نے میرے ساتھ بہت لمبی ٹائم بات کی ہے. آپ نے مجھے یہ بھی بولا ہاں تم یہاں پہ آتے رہنا، ہم بات کریں گے. تو بھائی جان پلیز بات سن لیں، اور میں کچھ ایسے کچھ غلط نہیں بولنے والا ہوں، لیکن بھائی جان مجھے صرف اتنا ہی پوچھنا ہے کہ جیسے ابھی دونوں بھائی جان بات کر رہے ہیں آپس میں، تو اگر میں باہر سے دیکھتا ہوں تو آپ کو مجھے لگتا ہے شاید اگر آپ نے ہی میرے سے بات کی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. میں کچھ غلط بات کرنے نہیں آیا ہوں، لیکن نارمل ایک کوشچن یا کیسے کوشچن، کریں جیسے دونوں بھائیان بات کر رہے ہیں آپس میں، دونوں ہی مسلمان ہیں، لیکن ان کا جو آپس میں تھوڑا سا جس بات پہ چکر چلتا ہے وہ بھی ہے کہ وہ جو ایک آپ کے دین آئے تھے انہوں نے تھوڑا سا الگ سے کر کے اس کو الگ سے چلا دیا، اس پہ چلے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ پہلے جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا اس پہ چلے ہوئے ہیں. لیکن بھائیان میں باہر سے ہوں، تو میں صرف اگر باہر سے دیکھ کے آپ کو یہ بولوں بھائیان کہ میں اسلام دھرم قبول کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی جان. دونوں بھائی جان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو آپس میں ایک دوسرے کو بول رہے ہیں کہ تم یہ آیت نکالو، تم یہ آیت نکالو، اور اس پہ تذکرہ جو بھی اس کو سمجھاتے ہیں، اور پھر وہ بات مانتے بھی نہیں ہیں ایک دوسرے کی، لیکن ہاں بتا دیتے ہیں اپنی طرف سے. لیکن بھائی جان میں آپ کو بولتا ہوں میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی جان. ابھی جو میرا دھرم ہے، میں پنجاب سے سکھ ہوں بھائی جان. ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کے بیچ میں کوئی جھگڑا ڈالنے کے لیے آیا ہوں، میں ایسا ہی ہوں، میں ایسے ہی بات کرتا ہوں. میں اگر کسی اور لائف پہ بھی جاؤں گا تب بھی ایسے بات کروں گا. میں بھائی جان آپ کو یہ بولتا ہوں میں اسلام دھرم قبول کر لیتا ہوں. بھائی جان آپ مجھے پورے، آپ بول رہے ہو، آپ کا لائف دیکھتا ہوں، آپ بولتے ہو کہ اچھا یہ اسلام سب سے بیسٹ ہے، اس میں آؤ، بیسٹ دھرم ہے. میں بھائی جان آنے کے لیے تیار ہوں. یہ پکا آپ مرزائی دونوں ہے بھائی مجھے جان، لگتا ہے. آپ دونوں بھائی جان نا جو ایک دوسرے کو بھی بول رہے تھے یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس میں بھی چلتا رہتا ہے، ہمارے یہاں پہ بھی چلتا ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں بھائی جان میں اسلام دھرم قبول کرتا ہوں، جب میں مروں گا، جس دن میں مر جاؤں گا، اس میں اس ٹائم پر مجھے الگ دوسرے جو سکھ دھرم ہے، جو عیسائی دھرم ہے، بدھ دھرم ہے، ہندو دھرم ہے، اس میں سے میں اس ٹائم پہ اگر میں اسلام قبول کرتا ہوں تو مجھے اچھا کیا بھائی الگ میری سے بات ملے گا؟ سنیں، 5 باتیں بتا دیں بھائی. میری بات سنیں.
ابھی نا ٹاپک اور ڈسکس ہو رہا ہے، آپ کا ٹاپک نہیں ڈسکس ہو رہا، تو آپ کے ساتھ نا انشاءاللہ تھوڑی دیر تک بات ہوگی، تو آپ ویٹ پہ رہیں۔ طارق بھائی آپ بات کریں، امتیاز بھی آپ بات کریں، انشاءاللہ آپ سے بعد میں بات ہوتی ہے، اب ویٹ کر لیں، ابھی ڈسکس ٹاپک نہیں ہو رہا یہ والا جی۔ تو جو بھائی جان آپ کا ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے وہ کہیں پر پہنچ تو نہیں رہا ہے، میں اسی لیے پوچھ رہا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، آپ کر لیں، کوئی چکر نہیں۔ اوکے، شکریہ، تھینک یو۔ طارق چوہان اچھا بھائی طارق جو اچھا جی طارق بھائی تھوڑی ایک حوالے سے بات چلے دیکھتے ہیں، چونکہ ذرا آپ کے جو دوسرے ہیں خلیفہ والے ان کا موقف تو ہم سنتے رہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا موقف بھی دیکھا جائے کہ جو مرزا صاحب کی جو معموریت ہے یہ کس سن میں ہوئی ہے، یعنی وہ معمور من اللہ کسی معنی میں بھی کس سن میں ہوئے ہیں؟ یہ جب انہوں نے براہین احمدیہ لکھی تھی میرا 1882 میں، تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ وہ مجدد کی حیثیت سے معمور ہے، اور اصل ان کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے ہی مجدد کا، باقی ساری باتیں مسیح موعود امام مہدی وہ اسی 14ویں صدی کے مجدد کو کہا گیا ہے، ذلی بروزی نبی بھی اسی کو کہا گیا ہے۔ یعنی یہ 1880 بنتی ہے یا کیا بنتی ہے پھر یہ؟ 1882 کے قریب تقریباً۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس لحاظ سے پھر جب مرزا صاحب نے نشان آسمانی میں جب 1892 میں یہ لکھا اور انہوں نے وہاں پہ اس حدیث کے حوالے سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ کئی لوگوں کے کشف بھی اس طرح کے موجود ہیں کہ جو دعوے کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے دعوے کے اظہار کے بعد انہوں نے 40 سال اپنے پورے کرنے ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ 1882، اور وہ بات اس سے بالکل ملتی بھی ہے جا کے، چونکہ 1892 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 برس ہو گئے ہیں۔ طارق صاحب اب یہاں پہ اگر صرف مرزا صاحب کی اپنی کوئی اجتہادی بات ہو چلے پھر تو ہم کہتے یا آپ کہہ سکتے تھے یا کوئی بھی، ویسے مجھے پتہ نہیں ہم نے کہنا کیا ابھی، کہ چلے پہلے آپ سے سن ہی لیتے ہیں ہم کہ 1892 میں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ 10 کامل برس ہو گئے ہیں اور 40 سال میں نے پورے کرنے ہیں، تو ابھی یہ تو ذرا سمپل ایک میتھ ہے نا کہ 1892 سے لے کے 1908 تک انہوں نے مزید صرف 15 یا 16 سال کیے ہیں، جبکہ 30 سال رہ گئے تھے، تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ مجھے تو آپ کی بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ چلے میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ مرزا صاحب آپ جانتے ہیں طارق صاحب کہ جس طرح بعض احادیث میں ملتی ہیں کہ مسیح موعود تک ان کی دعوت ہے، اور مرزا صاحب نے اس حدیث کو تسلیم کیا، اور اس کے حوالے سے کچھ کشف بھی انہوں نے تسلیم کیے کہ جو مسیح موعود ہوگا یا جو بھی اس کا کہہ لیں آپ نام آپ جو بھی دینا چاہیں، وہ اپنے دعویٰ کے اظہار کے بعد 40 برس تک اس کی دعوت ہوگی، اور یہ بات مرزا صاحب نے لکھی ہے نشان آسمانی کے اندر 1892 میں کہ وہ جو 40 برس میں نے کرنے تھے اس میں سے 10 برس میرے ہو گئے ہیں، یعنی 30 اور رہ گئے ہیں۔ اب 1892 سے لے کے 1908 تک مرزا صاحب نے مزید 30 برس نہیں کیے، تو یہ کیا نہیں، اجتہادی میں غلطی تو تھی یا کیا جو تھا یہ؟ آپ حوالہ پیش کریں نا میں اس کو پہلے پڑھوں گا تو پھر میں سمجھنے کی کوشش کروں گا اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، میں چلے مجھے گاڑی کہیں پہ روک کے وہ حوالہ کیونکہ پھر آپ یہ کو جو ہے دینا نا پڑے گا، میں یہ صرف وہ ڈرائیو کر کے گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ امتیاز بھائی، جو تو بہرحال اس میں امتیاز انہوں نے بھائی لکھا تھا، اور آپ مجھے بتا جب دیں، میں براہین لگا احمدیہ دیتا ہوں انہوں نے حوالہ، لکھی کوئی تھی مسئلہ انہوں نے لکھا تھا، مصنف کو اس بات کا بھی علم دیا گیا ہے کہ وہ مجدد وقت ہے اور روحانی طور پر اس کے کمالات مسیح ابن مریم کے کمالات سے مشابہ ہیں اور ایک کو دوسرے سے بشدت مناسبت و مشابہت ہے۔ یہ انہوں نے کتاب براہین احمدیہ جب لکھی ہے نا اس وقت انہوں نے لکھی ہے کہ کتاب براہین جی احمدیہ جی کو جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مؤلف نے ملہم اور معمور ہو کر بغرض اصلاح و تجدید دین تالیف کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجدد کی حیثیت سے وہ انہوں نے لکھی تھی، تو یہی ان کا دعویٰ تھا اصل میں۔ جی وہ میں آپ کی ہاں جی وہ میں آپ کی بات سمجھ گیا، ایک سیکنڈ اب مجھے دیں، میں آپ کو نا وہ حوالہ پہلے دے دوں تاکہ وہ جو ہماری بات ہے نا وہ کلیئر ہو سکے کہ سوال کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک سیکنڈ میں جب تک نکال رہا تھا، اگر آپ نے فی الحال پہ بات کرنی ہے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک چوہان صاحب آپ نے جو بات کی میں صرف اس میں ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ تیمور لنگ جو ہے وہ کیسے فارسی الاصل ہو جاتے ہیں، وہ تو منگول تھا۔ جو بھی تھا ہمیں اس سے کیا،
مرزا صاحب کا جد امجد ہے نا اصل کیا؟ نہیں دیکھیں نا، مرزا صاحب نے مرزا کہا نا کہ تیمور لنگ کی نسل سے ہیں، تو وہ جی فارسی تو نہیں تھا۔ مرزا صاحب نے جو بات کہی نا وہ میں نے آپ کو بیان کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے وہ مغل کہ پر تو لاس سارے فارسی تیمور لنگ النسل سے ہے۔ ہیں نا یار، مان لیا کرو نا، کوئی ایک کا تو مان لیا کرو نا، سارے تیمور لنگ سے ہیں نا، تو تیمور لنگ تو منگول تھا۔ ابھی میں نے حوالہ پڑھ کے انہوں کہ مغل مجھے سمجھا جاتا ہے، لیکن خدا نے مجھے فرمایا ہے کہ تو فارسی النسل ہے، ماں کی لحاظ سے فاطمی ہے۔ گل ختم ہوگی۔ مرزا صاحب اپنے آپ کو ملکہ الزبتھ کا بچہ کہہ دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بیچ میں کوئی گڑبڑ ہوگی، ٹھیک ہے جی، میرا شک بھی یہی بات اسی بات پر تھا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے تصدیق کر دی، گڑبڑ ہے۔ اچھا اس میں ایک اچھا طارق بات بھائی، ابھی آپ ذرا حوالہ وہ نکالیں، اس کے بعد پھر چلو سے بات کرتے ہیں۔ جی جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ طارق بھائی آپ کو آواز آ رہی میری؟ اچھا طارق بھائی، یہ نا روحانی خزائن کا والیوم نمبر 17 جو ہے تحفہ گولڈویہ، اس کا پیج نمبر ہے 311۔ اس پہ جہاں پہ انہوں نے لکھا ہے نا کہ مسیح موعود دعوے کے بعد 40 سال زندہ رہے گا، حدیث سے صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ مسیح موعود اپنے دعوے کے بعد 40 برس دنیا میں رہے گا۔ تو آپ ذرا یہ نکالیں گے حوالہ، میں پھر اس کے نکالتا بعد ہوں۔ انشاءاللہ آگے چلاتے ہیں بات کو ذرا۔ والیوم ٹھیک ہے 17 ہے اور پیج نمبر ہے یہ جب 311۔ تک آپ حوالہ نکالتے ہیں، یہ امتیاز صاحب سے پوچھیں گے یہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں 3 اتواروں کے، وہ کب انہوں نے پورا کرنا آگے؟ ہاں جی، نہیں سر ایک منٹ ٹھہر جانا، ابھی کیوں نیچے اتار دیں، وہ ذرا پوچھنے دینا امتیاز صاحب سے کہ انہوں نے کب آنا ہے۔ آپ جانتے ہیں جناب، میرے خیال میں سر میں ان کو ایک منٹ جواب دے دیتا ہوں، مجھے جی میں بتا دیتا ہوں۔ میرے خیال میں نا یہ شاید نا چیزوں کو پراپرلی فالو نہیں کر رہے ہیں۔ میں جناب بذات خود سلیم میر کی براڈ پہ جا چکا ہوں، ان سے بات بھی ہو چکی ہے، ویڈیو 2 موضوعات پہ بات ہو چکی ہے اور ویڈیو اپلوڈ بھی ہو چکی ہے۔ آپ ذرا میرے چینل پہ جا کے پہلے ویڈیو دیکھ لیں۔ وہ دیکھ کے پھر آئیے گا بھائی۔ ویڈیو دیکھا ہے امتیاز بھائی کے چینل پہ، جب آپ نے دیکھ لینا تو واپس آئیے گا، میں آپ کو کال پہ لے لوں گا۔ اصل بات یہ ہے کہ مرزائی دیکھیں یہ کشتیوں کروانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ اب ہم علمی گفتگو کر رہے ہیں، اس کو چاہیے تھا کہ اپنا پوائنٹ آف ویو یہاں دیتا، لیکن ان کو بس یہی ہوتا ہے ہار جیت، کشتی کر لو ساڈے نال تے اسی ایک دوجے نو گالاں کڈیے، یہ ان کا۔ اچھا میں نے طارق بھائی میں نے ایک اور بات بھی نوٹ کی ہے، خاص طور پہ چونکہ ان کو پتہ ہے نا کہ آپ مرزا صاحب کی کتابوں کو جانتے ہیں، خاص طور پہ جب آپ سے ہاں کوئی بات کرنا ہو نا تو بالکل پھر یہ لازمی آتے ہیں بیچ میں۔ بھئی، یہاں پہ ایک گفتگو ہو رہی ہے، تم بھی مرزا صاحب کو ماننے والے ہو، تم بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دو کہ بھی ہمارا یہ خیال ہے، اس طرف ہی آئیں گے نہیں مرزائی۔ روحانی خزائن کا نام لیں تو مرزائیوں کو ٹٹیاں لگ جاتی ہیں۔ اچھا امتیاز بھائی 17 پیج ہے نا؟ امتیاز بھائی پیج نہیں نمبر نہیں 17 ہے نا جی، جو آپ نے والیوم کہا نمبر تھا؟ 17 ہے، پیج نمبر ہے 311۔ جی ہاں، لکھ رہی ہے ایسے ہی حدیثوں سے 311 ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ 311۔ السلام نے 120 برس عمر پائی ہے، لیکن ہر ایک کو معلوم ہے کہ واقعہ صلیب اس وقت تک حضرت عیسیٰ کو پیش آیا تھا جب کہ آپ کی عمر صرف 37 برس ہی 6 مہینے تھی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ باقی ماندہ عمر بعد نزول کے پھول، تو یہ دعویٰ حدیث کے الفاظ سے مخالف ہے۔ ماں سوا اس کے حدیث سے صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ مسیح موعود اپنے دعوے کے بعد 40 برس دنیا میں رہے گا، اور اس طرح پر 33 برس ملانے سے کل 73 برس ہوئے، نہ 120 برس، بلکہ حالانکہ حدیث میں یہ ہے کہ 120 برس ان کی عمر ہوئی۔ یہ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کی ہے۔ جی انہوں نے پہلے یہ کہا ہے جی کہ مسیح موعود دعوے کے بعد 40 سال زندہ رہے گا، یہ والا شاید فکر آپ چھوڑ کے میرے خیال۔ ہاں میں نے پڑھا ہے، اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ مسیح موعود اپنے دعوے کے بعد 40 برس دنیا میں رہے گا، تو اس طرح پر 33 برس ملانے سے کل 73 برس ہوئے، جی جی نہ کہ 120 برس۔ حالانکہ حدیث میں ہے
کہ جی جی حضرت عیسیٰ نے 120 برس ان کی عمر ہاں ہوئی. جی تو مرزا صاحب نے جی اپنے جی متعلق تو نہیں کچھ تو لکھا ہوا؟ انہوں نے بیسیکلی میں نے جی 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 میں بتاتا ہوں. میں نے صرف یہ حوالہ کسی اور وجہ سے وہ بھی آپ کو چل لگی پتا. اب ذرا نکال لیں آپ روحانی خزائن والیوم 4 پیج نمبر 388. یہاں پہ ہم نے اصل بات کرنی ہے. سوری 388 نہیں ہے وہ ہے ایک سیکنڈ دیں ذرا مجھے. 300 کیا ہے یہ 300 میں ایک منٹ آپ کو ایگزیکٹ پیج چونکہ میں ساتھ ٹائپ کر رہا ہوں ساتھ میری نظر پیج پہ بھی ہے تو میں ایکسپریس کرنا ایگزیکٹ پیج نمبر آپ کو. ہاں جی یہ سر روحانی خزائن کا والیوم نمبر 4 ہے. پیج نمبر ہے 398. یہ ذرا نکالیے گا. کون سی بک ہے امتیاز بھائی؟ یہ ہے نشان آسمانی. والیوم نمبر 4 ہے. پیج نمبر 398. جی جی اس میں طارق صاحب یہ جو عبارت ہے نا کہ واضح رہے کہ یہ عاجز اپنی عمر کے 40ویں برس میں دعوت حق کے لیے با الہام خاص معمور کیا گیا. یہ والا ذرا پڑھیے گا پیراگراف. جی میں نکال رہا ہوں. جی جی نکال لیں آپ نکال لیں. اچھا یہ شروع سے پڑھنا ہے امتیاز بھائی؟ ہاں آپ واضح ہے کہ یہ عاجز اپنی عمر کے 40ویں برس میں دعوت حق کے لیے با الہام خاص معمور کیا گیا اور بشارت دی گئی کہ 80 برس تک یہ اس کے قریب تیری عمر ہے. سو اس الہام سے 40 برس تک دعوت ثابت ہوتی ہے جن سے 10 برس کامل گزر بھی گئے. آگے جی جی ہاں جی. اور یہ کتاب طارق صاحب آپ جانتے ہیں کہ 1892 کی ہے نشان آسمانی جو ہے. جی ٹھیک ہے جی. اچھا ابھی بالکل جس طرح آپ نے پہلے کہا تھا کہ مرزا صاحب جو ہے نا اپنے ماموریت کو 1882 میچ بھی کر رہی ہے اس لیے وہ 1892 تک 10 برس کاؤنٹ کرتے ہیں. دعوت ہے اور آپ کو پہلے دکھائی تھی نا یہ مرزا صاحب ہے اور اس کے ہمارے پاس کئی حوالے ہیں. صرف میں ابھی آپ کو وہ اگر کہیں گے سب دکھا دوں گا. اس پہ کئی حوالے ہیں کہ مرزا صاحب نے اس حدیث کو تسلیم کیا ہے کہ جس کی روح سے جناب وہ اپنے آپ کو وہ 40 برس کی دعوت اپنی کاؤنٹ کرتے ہیں. تو ابھی سوال یہ ہے طارق صاحب کہ 1892 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال ہو گئے ہیں اور 1908 کے مئی تک اگر ہم 1908 کو پورا بھی کاؤنٹ کر دیں تو 16 سال مزید بن جاتے ہیں. تو یہ 26 سال بنتے ہیں, یہ 40 نہیں بنتے. ہاں تو لیکن میرے مطلب اس طرح کی کوئی ڈسکشن تو انہوں نے نہیں کی کب سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور کب تک جائے گا. یہ تو سرسری بات انہوں نے کی ہے. میری عمر ہے 80. اچھا نہیں اس میں انہوں نے ویسے یہ کہا ہے کہ 40 برس تک دعوت اس آپ الہام جانتے سے ہیں کہ جو 40 مرزا برس صاحب نے تک اپنا دعوت الہام ثابت ہوتی ہے. یعنی کہ 40 میں برس جی جی میں دعوت حق کے لیے با الہام خاص معمور کیا گیا اور بشارت کی 80 برس تک اس کی اور ان کی 80 برس عمر ہوئی جی نہیں. ہاں ٹھیک ہے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن وہ اگر آپ وہ 6 سال نکال دیں نا نہیں 75 سال 6 مہینے 10 دن. 74 آپ کاؤنٹ کرتے ہیں میرے خیال میں. چلے ٹھیک ہے آپ 76 کاؤنٹ کر لیں. اگر آپ 76 بھی کاؤنٹ کریں اس کا مطلب ہے کہ 80 سے ان کی عمر 4 سال کم ہوئی تھی. تو چلیں آپ اس میں سے 40 میں سے 4 نکال دیں کم از کم دعوت کے 36 سال بنتے ہیں. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی. یہ کوئی ایگزیکٹ چیز نہیں ہے جو لکھی ہوئی ہے. یہ نہیں یہ جو بات میرا صاحب نے یہ بڑی اتحادی دفعہ غلطی آپ کے خیال میں کے کہا متعلق کہ انہوں نے 40 برس بہت دعوت سارے ہوگی. بیانات دیے ہیں جو غلط ثابت ہوئے. نہیں اس کو
میں کہہ رہا ہوں اس کو ہم لے نہیں لیتے ہاں ہیں. یہ جو بات انہوں نے کی ہے اپنی دعوت کے حوالے سے کہ ان کی ہاں دعوت جو ہے وہ میرا مطلب ان 40 کا برسوں خیال کی ہے، تھا، یہ انہوں نے یہ اس اجتہادی میں غلطی کوئی انہوں ایسی نے کی ہے بات یہ. نہیں ہے، نہ اس کو انہوں نے کوئی نہیں یہ جو نہیں. خیال تھا مجھے یہ نہیں غلط پتا تھا کہ کہ صحیح تھا. انہوں نے کس تاریخ سے اس کو ماننا ہے. مثلا ان کا جو پہلا الہام تھا ان کا. وہ تو واضح ہو گیا نا ہاں طارق صاحب. ایک سیکنڈ طارق صاحب معذرت چاہتا ہوں بات کاٹ رہا ہوں میں. طارق صاحب وہ تو بات ہاں واضح ہو گئی ہے نا. وہ تو وہی بات ہے جو آپ نے بھی کی ہے. 1892 میں یہ کتاب آ رہی ہے اور 1882 سے اگر آپ کاؤنٹ کریں تو وہ ہاں خود کہہ رہے ہیں کہ 1892 میں 10 ہاں جی سال ہو گئے ہیں. اس سے وہ آپ والی بات کی بھی ہاں جی تصدیق ہو جاتی ہے. ہمیں پتہ چل ہاں جاتا ہے کہ وہ کہاں سے کاؤنٹ کر رہے ہیں. وہ 1882 سے کاؤنٹ کر رہے ہیں. تو 1882 سے لے کے نہیں 1908 وہ تو تک مجھے آپ سمجھ خود آ کاؤنٹ گئی کر آپ لیں کی کتنے بات، بنتے ہیں میں سال. سمجھ گیا ہوں آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اجتہاد ہی تھا ظاہر، اور کیا کہہ سکتے ہیں اس کو. جی ہاں ظاہر ہے، نہیں اجتہاد کیونکہ تو پھر تھا بھی لیکن 40 غلط سال تھا تو نا. نہیں ہوئے. غلط تھا. ٹھیک ہو گیا، بالکل ہاں صحیح ہو گیا. اب یہ بتائیں کہ جو معمور من اللہ ہے وہ اجتہادی ہو غلطی سکتا ہے. کر کے اسی کے اوپر فوت ہو سکتا ہے. ہاں دیکھیں نا، اور اگر یہ مرزا باتیں صاحب کہیں کہ نہیں بڑی ہو دفعہ سکتا تو ڈسکس پھر کر چکا ہوں. بہت ساری باتیں جن کا ایمانیات سے تعلق ہوتا ہے نا، اس کے اوپر جو اگر کوئی معمور غلطی کرے اس کو اس غلطی پر نہیں رکھا جاتا. اگر اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس کا ایمانیات سے تعلق نہیں ہے تو وہ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے نا کہ اس کی غلطی کو سدھارا جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں ایمان کے متعلق اگر کوئی بات ہے اس کو سدھارنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ایمان پہ فرق پڑتا ہے. یعنی مرزا ہاں صاحب کی جو پیشن گوئیاں ہیں جن کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی روح سے اور تورات کی روح سے جی پیغمبری کا جو سب سے بڑا ثبوت ہے وہ پیشن گوئیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب جو مرزا صاحب کی پیشن گوئیاں ہیں نہیں، پیش وہ گوئی کیا ہے تو مرزا صاحب ایمانیات میں کہتے ہیں داخل میری ہیں کہ کوئی نہیں؟ ایک بھی پیش گوئی نہیں ہے جو پوری نہ ہوئی ہو. جی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں نا. لیکن آپ سے جو کہ آپ نے کہا نا کہ جو باتیں ایمانیات میں داخل ہوں گی پیش وہاں گوئی پہ اگر مرزا ایمانیات صاحب میں داخل اجتہادی ہوگی غلطی بالکل. کریں گے تو اس پہ فوت نہیں ہوں گے. آپ نے کہا کہ نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ تفصیل جو کہ آلریڈی آپ ساری جانتے ہی ہیں، وہ جو مرزا صاحب نے زلزلے کے بارے میں کہا تھا جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں قادیانی جماعت نے اس کو فٹ کر دیا پہلی جنگ عظیم پہ اور بعض نے فٹ کر دیا کوئٹہ والے زلزلے پہ. اور یہ وہ زلزلہ جس کے بارے میں مرزا صاحب نے کہا کہ یہ جو زلزلہ ہے، انہوں نے کہا کہ 2 زلزلے یا 2 نشان ایسے ہیں ہاں جو اللہ تعالیٰ میری صداقت کے لیے دکھائے گا. اس میں آپ جانتے ہیں ایک وہ تھا کہ جو اپریل 1905 میں آ گیا، انہوں نے کہا ایک تو ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ وہ جب منظور محمد کے ہاں جو لڑکی جب پیدا ہو گئی تھی جولائی 1906 میں، انہوں نے کہا کہ وہ جو زلزلہ میں نے دوسرا کہا ہے دوسرے والا وہ ابھی تک نہیں آیا. اور اس کے بارے میں جب لوگوں نے کہا کہ مرزا صاحب آپ تو گول مول، آپ جانتے ہیں تمام حوالے کہ مرزا صاحب تو گول مول، یہ باقاعدہ لوگوں کے الفاظ تھے، مرزا صاحب آپ تو گول مول باتیں کر رہے ہاں ہیں. آپ جی، بتائیں یہ کہ آپ ساری نے جو باتیں مجھے بات کیا پتہ ہیں جو آپ بیان آگے کر سنیں. رہے ہیں. ٹھیک ہے زلزلہ جی سے ٹھیک ہے آگے مراد سنیں. کہا جی زلزلہ یا کیا چیز ہے یہ تو مرزا صاحب کو کیسے پتہ ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کو بہتر جانتا تھا. اللہ تعالیٰ کا یہ زلزلہ ٹھیک بات ہے، بالکل ہوگا، ٹھیک ہے. یہ بتائیں اس سے مرزا صاحب نے کچھ اخذ سر، میں کیا. آپ کو بتاتا ہوں. یہ بتائیں کہ مرزا صاحب نے اپنے اجتہاد سے اس کی تعبیر کیا کی تھی؟ جو بھی کی ہو، نہیں آپ جب دیکھیں نا. تک چلے نہیں ٹھیک اس ہے. کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے. مرزا ہم صاحب کی ہم تعویل کی کچھ حیثیت نہیں ہے، سر ہم 2 کیونکہ باتوں مرزا پہ آ صاحب نے جاتے خود ہی کہا ہے کہ میری ہیں. تعویل کی حیثیت نہیں ہے. طارق بھائی ہم دونوں باتوں کو دیکھ لیتے ہیں نا. پہلے اصل میں اس بات کو آپ کے دیکھنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے کہا نا. آپ نے کہا کہ جو پیشن گوئیاں ہیں ان کا تعلق تو ایمانیات کے ساتھ ہے، آپ نے خود کہا. اب یہ جو ہاں مرزا جی، صاحب نے کیونکہ کہا، مرزا صاحب نے خود کہا ہوا ہے کہ اگر میری ایک بھی پیش گوئی جھوٹی نکلی تو میں بھی جھوٹا ثابت ہوں گا. جی ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اب یہ بتائیں نا، اصل میں ہم اب پہلے 2 باتوں کو سیپریٹ طارق صاحب کر لیتے ہیں نا. ہم پہلے اس بات کو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے خیال میں مرزا صاحب نے وہ جو دوسرا جو پیشن گوئی جس کو انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر زلزلہ ہے، وہ ان کی اجتہادی غلطی تھی یا اس پہ وہ ٹھیک تھے؟ نہیں، ان کا خیال تھا یہ کہ اس کے نہیں وہی نا، مطابق زلزلہ. اجتہاد تھا نا، ان کا اجتہاد تھا. ہاں جی، اجتہاد تھا. ہاں بالکل، اور وہ ظاہر غلط تھا کہ خیال صحیح تھا؟ اجتہاد ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ غلط تھا کہ صحیح تھا؟ نہیں، اگر کوئی ایسا زلزلہ آیا نہیں تو اس کا مطلب اس سے کچھ اور مراد تھا. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ ان کا جو اجتہاد تھا، آپ بھی جانتے ہیں طارق صاحب کے جولائی 1906 سے لے کے 26 مئی 1908 تک کوئی زلزلہ نہیں آیا
ہاں اور یہ ان کا اجتہاد جو تھا غلط تھا. جی اور ابھی آپ نے خود کہا ہے کہ جو پیشن گوئیاں ہیں وہ تو ایمانیات میں داخل ہے، اور ان کے معاملے میں اگر ہاں اجتہادی غلطی ہوگی اللہ ان کو ٹھیک کرے گا. تو اچھا ابھی میں نے جو بات کہی نا وہ تو آپ نے سنی نہیں، کیونکہ وہ اس وقت کان آپ کے بند ہو جاتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو چلے کہا ہے، بتا. میری بات سنیں، ابھی میں نے آپ کو کہا ہے زلزلہ سے مراد زلزلہ زمین کا ہلنا یا کچھ اور ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا اس کا کیا مطلب ہے. مرزا صاحب نے یہی ٹھیک ہو گیا، سمجھا جیسے زلزلہ آتا ہے زمین ہلتی ہے، وہ عمارتیں گرتی ٹھیک ہیں. ہو گیا، ہاں ٹھیک ہو تو گیا، ٹھیک. اچھا وہ وہ جو پیش میرا کوئی اچھا جھوٹی اچھا کیسے ایک ہو سیکنڈ. گئی؟ نہیں میں اس پہ آتا ہوں جھوٹی پہ. میرا ابھی اس کے دو پہلو ہیں نا. فی الحال ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جو آپ نے جس بات کا آپ نے اقرار کیا کہ جو مرزا صاحب کا اجتہاد تھا کہ وہ زلزلہ ہوگا، اور یہ اجتہاد انہوں نے اس بنیاد پہ کیا تھا. انہوں نے جب اپریل 1905 کا زلزلہ پہلے والا آ گیا تو انہوں نے کہا کہ اس پہلے زلزلے کے بعد میرے پہ حقیقت یہ منکشف ہوئی ہے کہ دوسرا بھی زلزلہ ہی ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا ابھی آپ جانتے ہیں کہ وہ تو نہیں ہوا، تو زلزلے کے بارے میں مرزا صاحب نے اجتہادی غلطی کی اور اجتہادی غلطی پہ ہی فوت ہوئے. منکشف ہوئی ہے، وہ مرزا صاحب نے الفاظ لکھے ہیں الہام کے، کیسے منکشف جی ہوئی؟ ابھی دیکھیں نا آپ کے نزدیک ابھی جو معمول من اللہ ہے، جب وہ یہ الفاظ استعمال کرے گا کہ میرے پہ فلاں چیز منکشف ہوئی ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ بھائی منکشف ہوئی ہے، یہ بھی اس کا خیال ہو سکتا ہے کہ مجھ پہ منکشف ہوئی ہے. یہ ایسی بات ہے جیسے پسر موت کے متعلق ان کے اوپر منکشف ہوا، 9 سال کے اندر پیدا ہوا، 9 سال بھی گزر گئے نہیں پیدا ہوا، بعد میں پھر ایک اور بچہ پیدا، اس کے اوپر انہوں نے لگا دیا. تو چلے یہ تو ٹھیک ہو بہت گیا. ساری مثالیں ایسی نہیں میں نے آپ کی بات مان لی منکشف ہے. ہوئی ہے. بتائیں کہاں ہوئی ہے الہام، بتائیں کہاں سر ہوئی ہے. میں نے طارق صاحب آپ کی یہ بات مان لی ہے کہ مرزا صاحب نے اجتہادی غلطی کی تھی. یہ بات تو مکمل ہوگی نا. ٹھیک ہے، ان کا خیال تھا کہ زلزلہ ہوگا لیکن وہ اجتہادی غلطی تھی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اجتہادی غلطی پہ فوت ہوئے ہیں پھر وہ. بھائی اجتہادی غلطی پہ فوت کیسے ہو گئے جب میں بتا دیتا ہوں، زلزلے کو میں سمجھے ہی بتا صحیح نہیں ہے؟ تو سر میں الہام پہ بتاتا تو ہوں. غلطی نہیں نہ ہوئی. جی میں اپنا موقف رکھتا ہوں، اس کے بعد اس پہ آپ کامنٹ کر دیں. مرزا صاحب نے کہا کہ یہ جو چیز دکھائی گئی ہے مجھے، یا جو میں نے پروفیسی کی ہے، جو میں نے پیشن گوئی کی ہے، اس کی تعبیر زلزلہ ہے. اچھا، اور ساتھ انہوں نے یہ واضح کیا لوگوں کی، انہوں نے کہا جی کہ میں نے اس کی، یہ بھی ان کے الفاظ موجود ہیں کہ میں نے اس کی تعبیر زلزلے کے سوا نہیں کی ہے. اب دیکھیں نا، یا تو آپ حوالہ دکھا دیں کہ مرزا صاحب نے بعد میں زلزلے کے سوا اس کی کوئی تعبیر کی ہو. ایسا کوئی حوالہ ذرا آپ بھئی جانتے کی ہیں یا موجود نہیں نہیں کی، ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں مرزا صاحب نے ہاں خود ہی کہا ہوا ہے کہ پیش گوئیاں حاملہ عورتوں کی طرح ہوتی ہیں. یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوگا، کس طرح کا ہوگا، کب ہوگا، کتنے کا ہوگا، وزن کیا ہوگا، لڑکی ہوگا لڑکا ہوگا، یہ ہم نہیں بتا سکتے. تو جب ٹھیک اس ہو کا ظہور ہو جاتا ہے نا تو پھر ہم بتاتے ہیں جی کہ جی ہاں جی اس سے یہ مراد تھی. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اب یہ بتا دیں کہ وہ جولائی 1906 سے لے کے 26 مئی 1908 تک کوئی چیز بھی بتا دیں جو ہوئی ہو جس سے مراد یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی ہو، وہ بتا تو دیں. ہمیں نہیں پتا کیا اس سے مراد تھی، یا ہو سکتا ہے ابھی ہونا ہو وہ واقعہ، ہمیں کیا پتا. اچھا اس کا، ہاں میں اس کا آپ کو حوالہ اگر مانگے آپ کو دکھا دوں گا. مرزا صاحب نے کہا کہ اللہ نے ان کو خبر دی ہے کہ یہ جو چیز ہے نا یہ ان کی زندگی میں ہوگی اور ان کے ملک میں ہوگی اور ان کے فائدے کے لیے ہوگی. خبر کہاں دی ہے وہ دکھائیں الہام. نہیں، جب مرزا صاحب نے کہا کہ اللہ نے ان کو خبر دی نہیں، ہے، سچ ہم کہا تھا مرزا کہ صاحب ضرور کی کہا نہیں تھا. مانتے، ہم الہام کی مانتے ہیں. مرزا صاحب کے اپنے اچھا خیالات ہیں. اب دیکھیں نا یہاں پہ مسئلہ آ جاتا ہے. اب دیکھیں ذرا، اب یہ اپنے فکرے پہ غور کیجیے گا چوہان صاحب. بھئی مرزا صاحب نے خود آپ ہی نے کہا ہے یہ بات سر میں کہ بتا خدا دیتا ہوں. کے ایک قول سیکنڈ. سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں جی قدرت جی یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے. وہاں قدرت جی یہاں جی درماندگی فرق نمایاں ہے. ٹھیک مرزا ہو صاحب گیا. تو ابھی خود ذرا کہہ رہے ہیں، دیکھیے گا. دیکھیں میری بات ابھی سنیں، میری بات اچھا سنیں. مرزا صاحب طارق خود بھائی کہہ رہے ہیں، ایک سیکنڈ ہے، پوری طارق بات بھائی تو مجھے سن لیں بات نا. مکمل ذرا کر. دیکھیں سر مرزا سنا صاحب دے خود سنا کہہ دے. رہے ہیں کہ اگر میں کسی بچے کے اوپر انگلی رکھ کے کہہ دوں کہ یہ ہے وہ پسر موت، میری بات کی ذرا برابر وقت نہیں ہے جب تک الہام اس کی تصدیق نہ کرے. یہ ان میں آپ کا کی بات سمجھ رہا مطلب ہوں طارق صاحب. کیٹیگوریکلی بیان ہے. میں تو ہر چیز کو ایسے ہی طارق صاحب پرکھنا چاہیے. طارق صاحب ایک سے پہلی بات تو کیٹیگوریکل بیان نہیں ہے، بلکہ وہ مسلم موت کی پیشن گوئی کے بارے میں ان کا بیان ہے. کیٹیگوریکل بیان وہ نہیں ہے. ایک بات. اچھا دوسری طرف سے بات یہ، کیٹیگوریکل اگر بیان ایک یہ ہے سیکنڈ. کہ پیش گوئی کو سمجھنا اور اس کا کیا مقصد ہے وہ انسان کا صرف خیال ہو سکتا ہے. اس کا اصل کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو صرف پتہ ہے، اور اس کا اصل پتہ اس وقت لگتا ہے جب اس پیش گوئی کا ظہور ہو جاتا ہے.
پھر پتہ چلتا ہے ٹھیک ہو اچھا گیا. یہ مراد تھی. اچھا اس کے بارے میں ذرا نہ چلیں، پھر وہ یہ پھر بات کو ذرا وائنڈ اپ طارق صاحب کر دیتے، کوئی بات ہے اور لوگ بھی اپنی اس آپ بات وائنڈ رکھ اپ کریں سکیں. کیونکہ میرا بھی ٹائم ہے، میں نے جانا ہے ابھی. ٹھیک ہے جی پھر آپ بالکل بات کر ٹھیک ہے. لیں گے اب طارق کیونکہ صاحب آپ کے ساتھ جی بات کر ٹھیک، کے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ. آپ دلیل اب سے طارق صاحب بات دیکھیں کرتے ہیں. یہ بہت شکریہ. تو صاحب دیکھیں اب مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ زلزلہ. آپ یہ بتائیں کہ ایک شخص جو معمور من اللہ ہے آپ کے مطابق اور آپ کے عقیدے کے مطابق، آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ آپ کو ہی کہہ رہے ہیں، آپ کو طارق صاحب کہ طارق صاحب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ زلزلہ میری زندگی میں ہی، یہ سارے ان کے اپنے الفاظ ہیں روحانی خزائن کے والیوم نمبر بالکل ہے 21 میں. ہاں ہے نا ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں ذرا، بالکل ابھی ہے. دیکھیں مرزا، اب دیکھیں طارق صاحب مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی انہوں نے بات کو اللہ سے منسوب کیا ہے، اور بات کیا کی ہے کہ وہ زلزلہ تیری ہی زندگی میں آئے گا. اب طارق صاحب میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ آپ بات کھری کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ کا ہمارا اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پہ. آپ مجھے بتائیں تھوڑی، اگر آپ کے لیے ممکن طارق صاحب یہ ہو، اگر ممکن آپ کے لیے ہو، تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے آپ کو ان شوز سے نکال سکتے ہیں کہ جو آپ کے اپنے عقیدے کی روح سے ہیں، اور آپ صرف ایک انسان کی روح سے بتائیں کہ اب اس کے اندر کون سی ایسی بات ہے کہ جس کو مرزا صاحب کا اجتہاد کہہ کے ہم چھوڑ دیں. وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ زلزلہ تیری ہی زندگی میں آئے گا، اور وہ نہیں آیا. تو میں نے تو اس کا جواب پہلے دے دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ انہوں نے لکھے ہی ہے الفاظ. چلے ٹھیک ہے، یہ اچھی بات آپ نے کی. آپ کے خیال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نہیں فرمایا تھا؟ کس کے متعلق؟ یہ والی بات کہ یہ زلزلہ مرزا صاحب آپ کی زندگی ہی، اللہ نے یہ بات فرمائی تھی کہ نہیں فرمائی تھی؟ نہیں، ہمیں کیا پتا فرمائی کہ نہیں. مرزا صاحب نے کہا ہے فرمائی ہے، لیکن اچھا چلے ہم یوں دیکھ لیتے وہ ہیں. الفاظ ٹھیک کیا ہے، ہیں جن سے مرزا صاحب ایسا سمجھے؟ جی میں آپ کے رکھتا ہوں آپ کے سامنے، یہ دیکھیں ذرا. ابھی دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ مرزا صاحب ایک زلزلہ آپ ہی کی زندگی میں آئے گا، آپ چھوڑ دیں اس اسلام کو فی الحال، وہ پھر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگر اللہ نے فرمایا تو پھر تو ضرور آئے گا. ہاں زبردست. ابھی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ آئے گا. ہاں تو کہاں فرمایا؟ یہ تو آپ سے پوچھ رہا ہوں پہلے، پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں. یار میں آپ کی بات سمجھنا ہوتا ہوں، میں آپ کا سوال، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکچوئل الہام دکھایا جائے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہو گیا. کیونکہ یہی بات مرزا صاحب نے اپنے مخالفین کو کہی تھی جب وہ کہہ رہے تھے کہ آپ تو، انہوں نے کہا بتاؤ کون سا الہام ہے جس میں کسی خاص بچے کی تخصیص کی گئی ہے؟ اگر تم وہ الہام نہ دکھاؤ تو تم پر لعنت ہے اور تم پر کھانا بھی حرام ہے. تو مرزا صاحب کہتے ہیں میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے میں آپ کی الہام بات سمجھ گیا. ٹھیک ہے بات. طارق صاحب اس میں آخری بات چلیں جو کہ ہم نے بات کو ختم کرنے میں یہ کر دیتا ہوں کہ دیکھیے طارق صاحب، مرزا صاحب نہ تو اپنے الہاموں کو سمجھ سکے، اب یہ اس کا اعتراف آپ کو بھی ہے کہ اجتہادی غلطی. آپ نے کہا کہ وہ کسی کے اوپر ہاتھ رکھ کے بھی کہہ دیں تب بھی اب اس کو نہیں مانیں گے کیونکہ وہ ان سے غلطی ہو جاتی تھی. تو طارق صاحب یہ جو کوالٹی ہے کہ ایک آدمی نہ اپنے الہاموں کو سمجھ سکتا ہے اور نہ وہ اپنے بیان میں اس طرح واضح بات کر سکتا ہے کہ جس کے کوئی معنی ہو، تو ایسا شخص کیا کوالیفائی کرتا تھا بطور معمور من اللہ؟ بالکل کرتا تھا، اس وجہ سے کہ آپ تو ایک آدھ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں نا. مرزا صاحب کو بارش کی طرح وہی ہوئی، ساری باتیں پوری بھی ہوئی. ایک آدھ بات اگر آپ پیش کرتے ہیں جس میں آپ کے خیال میں نہیں پورا ہوا تو وہ آپ کی اپنی نادانی ہے. وہ مرزا صاحب نے اس کا جواب خود ہی دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بات تو سن لینا، بات تو سن لینا. پتا کیا میں چونکہ اپنے گھر پہنچ میرے بچے گاڑی کے باہر کھڑے ہو کے چلے ایک منٹ کی بات سن لیں. مرزا صاحب نے کہا ہوا ہے کہ جو اجتہادی غلطی ہونا نبیوں سے ضروری ہے ورنہ بشر خدا ہو جائے گا. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک حکیم ہزاروں کا علاج کرتا ہے، بیچ میں 2-4 مر بھی جاتے ہیں، اس سے اس کی حکمت پہ فرق نہیں آتا. تو اس لحاظ سے ہم ان کو معمور من اللہ مانتے ہیں. ایک آدھ جگہ جہاں ہمیں ابہام پیدا ہوتا ہے ہم اس کو یہ حسن ظن رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس میں ان کو سمجھنے میں غلطی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس میں میری لاسٹ اسٹیٹمنٹ طارق صاحب یہ ہے، اور خود آپ اس سے پہلے اس اسٹیٹمنٹ کو کوٹ کر چکے ہیں. مرزا صاحب نے کہا ہے کہ اگر 100 میں سے ایک، دیکھیں نا آپ مجھے ابھی کہہ رہے ہیں جی کہ آپ ایک آدھ کو لے رہے ہیں، میں نہیں لے رہا. مرزا صاحب نے ہمیں پیمانہ دیا ہے، انہوں نے کہا اگر 100 میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی میری ہو جو نہ نکلے
درست تو میں جھوٹا ہوں، ان کے اپنے ہاں الفاظ ہیں یہ۔ بالکل ابھی دیکھیں نا، اور ابھی یہاں پہ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ زلزلہ تیری ہی زندگی میں آئے گا۔ اب تک صاحب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اللہ نے فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا، اس میں تیسری بات تو کوئی ہے نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تو زلزلہ آ گیا ہوتا، جب زلزلہ نہیں آیا تو یہاں سے ایک لازمی آپ کو نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ جب اللہ نے نہیں فرمایا اور میرے ساتھ اللہ سے منسوب کر رہے ہیں، اس کا خود آپ جانتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے پھر۔ بڑا آسان ہے کنکلوژن کہ اللہ مرزا صاحب سمجھے کہ اللہ نے فرمایا ہے لیکن اس نے نہیں فرمایا ہوگا، بڑا آسان ہے۔ چلے ٹھیک اوکے ہو گیا، ٹھیک اوکے، شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔